بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ استانی مدرسے میں پڑھا رہی ہیں، استاد ان کو مدرسے سے تنخواہ بھی ملتی ہے لیکن ان کو اس تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے، کیا اس تنخواہ سے بیواؤں یتیموں کی مدد کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ استانی کو اگر تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے تو وہ تنخواہ لے کر بیواؤں اور یتیموں کو دیں تو وہ اپنا ہی پیسہ دے رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور وہ اس تنخواہ کو استعمال خود کیے بغیر بیواؤں اور یتیموں کو بالکل دے سکتی ہیں، ان کو اس میں اس کا بڑا ثواب اور اجر ملے گا۔ اور یہ اخلاص کی بات ہے کہ وہ پڑھانے کے پیسے بھی نہیں لے رہی ہیں، تو یہ بہت ہی اونچی بات ہو جائے گی اور اللہ کے یہاں یہ بہت ہی مقبول ترین عمل ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ غیر مسلموں کے تہواروں کی مٹھائی وغیرہ کھانا جائز ہے یا نہیں؟ غیر مسلموں کے تہواروں کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تہوار میں ایک پارٹ ہوتا ہے پوجا کا اور ایک پارٹ ہوتا ہے ہدایہ تحفے تحائف کا۔ تو جو پوجا کا پارٹ ہوتا ہے، پوجا کا جو سیشن ان کے یہاں چلتا ہے، اس کے اندر غیر مسلم اس کو بتوں پر کچھ چڑھاوا وغیرہ چڑھاتے ہیں۔ آج صبح بھی میں نے تفسیر میں یہ مضمون بیان کیا ہے۔ جس کھانے پر، جس میٹھے پر وہ پوجا کرتے ہوں، اس کا کھانا اور وہ میٹھا بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے، کیونکہ غیر اللہ کے نام پر جو چیز چڑھائی جائے اس کی قربانی یا بلی تو یہ بالکل ناجائز اور حرام ہوگا۔ لیکن جو چیز وہ خالص تحفہ اور ہدیہ ایز اے گفٹ دیتے ہوں یہ بالکل جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے ہدیہ لیا ہے، غیر مسلموں کے یہاں کھانا کھایا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ غیر مسلم، اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کل کے غیر مسلم مٹھائی دیتے ہیں تو کس طرح۔ ہماری تحقیق اور ہماری اسٹڈی اور ایکسپیرینس کے اعتبار سے یہ بات ہمیں ثابت نظر آتی ہے کہ وہ لوگ دکان سے لاتے ہیں سویٹ اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہ الگ سے رکھ دیتے ہیں، اس پر کوئی پوجا پاٹ وہ نہیں کرتے، اور اپنے بازار میں، مارکیٹ وغیرہ میں اپنے دکاندار پڑوسیوں کو گھروں میں پہنچاتے ہیں۔ اس کے لینے میں اور اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ ایک سوال آیا کہ این جی اوز کا ممبر بننا درست ہے یا نہیں؟ سب سے پہلی بات تو این جی اوز الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں، جیسے کہ اس کی ایک مثال یتیم خانہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک طرح کا این جی او ہوتا ہے، یتیم خانہ اور دیگر این جی اوز وغیرہ، تو اس کا ممبر بننے میں کوئی حرج نہیں، لیکن سوال یوں پوچھنا چاہیے کہ ممبر بن کر کرنا کیا چاہیے۔ تو آپ کو اگر کسی ادارے کا، این جی او ایک ادارہ ہوتا ہے، کسی ادارے کا اگر ممبر بنایا جا رہا ہے تو آپ دو چیزیں دیکھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ادارہ جائز کام کر رہا ہے یا ناجائز کام کر رہا ہے۔ بہت سے ادارے ایسے ہیں جو یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں، بہت سے ادارے ایسے ہیں کہ ان کے قوانین ہی شریعت کے خلاف ہیں۔ تو پہلی چیز یہ دیکھیں کہ وہ ادارہ شریعت کے اعتبار سے، علماء کے اعتبار سے ایز اے فتویٰ صحیح اور رول اور ریگولیشنز کو فالو کر رہا ہے یا نہیں، ایک بات یہ دیکھیں۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ آپ کو جو ذمہ داری دی جا رہی ہے وہ آپ پوری طرح کر رہے ہیں یا کر پائیں گے یا نہیں۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک بات بھی اگر نہیں ہے، ایک ہے ایک نہیں ہے، یا دونوں نہیں ہے، تو آپ ممبر نہیں بن سکتے، ناجائز اور حرام ہے۔ یہ ارسپانسبل عمل ہو جائے گا، آپ کا غیر ذمہ دارانہ حرکت ہو جائے گی۔ کسی بھی این جی او کے ممبر بننے کے لیے یہ دو اصول ہمیشہ یاد رکھیں، تو آپ ممبر بنیں اور خوب مخلوق کا فائدہ کریں، ان کو نفع پہنچائیں، اپنے ٹیلنٹ سے، اپنی محنت سے، اور اسی طرح اپنے مال سے، اپنی فکروں سے ان کو نفع پہنچائیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور این جی اوز اگر یہ کنیکٹڈ ٹو یتیم اس ادارے سے اگر ہیں تو یہ اور زیادہ بڑے ثواب کا کام ہے کہ آپ اس کا ممبر بن کے ثواب کے کام کے ساتھ ساتھ بڑی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی کا بھی کام ہے، کیونکہ یتیم کا مال اگر تھوڑا سا بھی کھا لیا، انما یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ ظلم کے اعتبار سے، ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ مال اور پیسہ نہیں کھاتے بلکہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کھاتے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان کو کھینچ کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے ممبر بننا سوچنے کے بارے میں اس سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم وہ ذمہ داری اٹھا پائیں گے بھی یا نہیں۔
ایک آخری سوال ہے، ایک مخصوص طبقے کا نام لے کر پوچھا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے گھروں میں کھانا کھانا یا ان کا ہدیہ وغیرہ لینا درست ہے یا نہیں۔ میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی مخصوص طبقے کا نام لے کر کبھی اپنا بیان کروں۔ مجھے 12-13 سال بیان کرتے ہوئے ہو گئے، میں نے کبھی کسی مخصوص طبقے کا نام نہیں لیا، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ شیعہ ہے، یہ وہ ہے۔ میری عادت نہیں ہے، اور مجھے اپنے بڑوں سے یہی حکم بھی ملا ہے، اس لیے میں اب تک اس پر قائم ہوں اور موت تک اسی پر قائم رہنے کا ارادہ بھی ہے۔ آپ نے اس طبقے کا نام لے کر پوچھا ہے کہ ان کے گھروں میں کھانا جائز ہے اور ان کا ہدیہ لینا جائز ہے یا نہیں، تو وہ کسی بھی طبقے کے سلسلے میں ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ مسلمان ہیں، اگر ان کے عقائد ہمارے عقائد کی طرح ہیں، اگر وہ ہماری طرح 5 نمازوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہمارا ذبح کیا ہوا کھاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہیں۔ ایسے لوگوں کا ہدیہ لیا بھی جا سکتا ہے، ایسے ان کو ہدیہ دیا بھی جا سکتا ہے، ان کا کھانا کھایا بھی جا سکتا ہے، اور ان کو کھلایا بھی جا سکتا ہے۔ اب جس طبقے کا آپ نے نام لکھا ہے، آپ غور کریں اور پرسنلی تحقیق اور اسٹڈی کریں کہ ان لوگوں کے عقائد کیا ہیں، ان لوگوں کی نمازیں کیسی ہوتی ہیں، قرآن کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، نمازوں کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہے، تو جواب خود ہی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔